نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، آج کی یہ تقریب شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. اہل محبت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ محرم الحرام کے ان ایام میں خاص طور پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ جملہ آپ کے رفقاء شہدائے کرب و بلا اور بالعموم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور نیاز مندی کا اظہار کیا جاتا ہے، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کا ذکر سنا اور سنایا جاتا ہے اور اپنے ایمان کو جلا اور تازگی بخشی جاتی ہے. الحمدللہ مسجد الکرم اس معاملے میں دوسروں سے کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ تو باقاعدگی کے ساتھ اہل محبت کی اس روایت کو ہمیشہ برقرار رکھا جاتا ہے. اب کیونکہ کرونا کرائسس چل رہا ہے، اس کے باوجود گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی اس محفل کا اہتمام کیا گیا اور اپنی عقیدت اور نیاز مندی کا اظہار کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے. ماشاءاللہ ہمارے فاضل نوجوان برخودار انہوں نے بہت اچھے انداز میں احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں حسنین کریمین کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. میں بھی محفل کی مناسبت سے اسی سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی اور قدیم ارادہ یہی ہے کہ اے اہل بیت نبوت، تم سے ہر قسم کے رجس اور ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک کرے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کی طہارت اور پاکیزگی کو اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا. مفسرین کرام اس آیت کو آیہ تطہیر کہتے ہیں، یعنی وہ آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت نبوت، اہل بیت رسول کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا. مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے عشق و مستی کے انداز میں اس آیت کا یوں ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے
پاک کرتا ہے بیان۔ یہ جو اہل بیت نبوت ہیں ان کی طہارت اور پاکیزگی کو خود رب ذوالجلال بیان کرتا ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ آیا تطہیر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تطہیر کو بیان کیا، مفسرین نے اس کو آیا تطہیر کے نام سے، یہ مفسرین کے اندر مشہور ہے، تو فرماتے ہیں اس آیا تطہیر سے اہل بیت اطہار کی شان ظاہر ہے۔ یہاں ایک اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ اس میں 3 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کے سیاق و سباق کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے پہلے کی آیات کو دیکھتے ہیں تو اس نظریے کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اپنی بیویوں کو یہ اعلان کر دو، یہ حکم دو۔ آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم جب تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو گی تو پھر تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے۔ تو نساء النبی حضور کی ازواج کا ذکر ہے، پھر اسی تناظر میں آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اشارتاً یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت ہیں، لیکن یہ اشارت النص ہے، دلالت النص وضاحتاً نہیں۔ اور اگر ہم ایک اور نظریہ جو اس سلسلہ میں اس کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بڑی مشہور ہے کہ حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کو اپنی چادر کے اندر لیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ یا رب ذوالجلال یہ میرے اہل بیت ہیں، پس تو ان کو پاک کر، جیسا تو نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے ان کو اپنے وعدے کے مطابق اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ ہے دلالت النص، یعنی بڑا واضح اور کلیئر یہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن پاک سے اشارتاً معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت ہیں، اس لیے ایک گروہ نے یہ نقطہ نظر اختیار کر لیا کہ حضور کی بیویاں وہ اہل بیت ہیں۔ حدیث پاک میں بڑا واضح یعنی دلالت النص کہ جس مقصد کے لیے کلام کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ایک فریق نے یہ نظریہ اختیار کیا، لیکن اہل سنت و جماعت وہ قرآن و حدیث کو ملا کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کر کے پھر اس کے دلائل ڈھونڈے، بلکہ قرآن پاک کا جو مفہوم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور قرآن و حدیث کا جو مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ مختلف فرقے نکلتے رہے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، لیکن اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو اصل صحابہ کرام کے فالوورز، صحابہ کرام کے جو عقیدہ اور نظریہ تھا اس کے جو اتباع کرنے والے ہیں وہ ہیں۔ تو قرآن و حدیث کا جب دونوں کا مفہوم ملایا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور یہ حضرات حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ہم اہل سنت تو صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بھی غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب رسول تو نجم ہیں یعنی ستارے ہیں، اور حضور کی عطرت، حضور کی آل نجم ہے، اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، کہ کشتی ہے حضور کی آل۔ اب یہ اس میں دو حدیثوں کو بیان کیا گیا ہے ایک شعر کے اندر۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم کسی کو فالو کر لو، کسی کے پیچھے لگ جاؤ، کسی کی اتباع کر لو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نوح، حضور نے فرمایا کہ میری آل کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، فَمَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ، بچا وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا، چاہے آپ کا بیٹا ہی تھا کنعان، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ کی بیوی بھی ایک پیچھے رہ گئی، وہ بھی ہلاک ہوئی، بیٹا بھی ایک پیچھے رہ گیا، وہ جو کشتی میں بیٹھ گئے وہ بچ گئے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے آج جو ہوتے ہیں نا، یہ جو شپ چلتے ہیں سمندر میں، ان میں بڑا ماڈرن قسم کا نیویگیشن سسٹم ہوتا ہوگا جو ان کو ڈائریکشن بتاتا ہوگا کہ اب آپ نے فلاں ڈائریکشن میں جانا ہے، فلاں ڈائریکشن میں جانا ہے۔ پرانے زمانے میں جب سمندر میں سفر ہوتا تھا تو دن کے وقت سورج سے رہنمائی لی جاتی تھی، سورج کو دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا تھا، اور رات کے وقت ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی، کیونکہ بعض ستارے جن کو ثوابت کہا جاتا ہے، جو اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں، ان سے آدمی دیکھ کے پتہ رات کے وقت پتہ چلا سکتا ہے کہ مغرب کہاں ہے، کس طرف ہے، مشرق کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے۔ ہم نے وہ بچپن میں سنا تھا کہ عشاء کی نماز کے لیے قبلہ کا تعین کرنے کے لیے قطبی ستارہ جب یہ کندھے کے برابر ہو تو تمہارا منہ قبلہ کی جانب ہوگا، یہ پاکستان کے لیے، یہاں کے لیے نہیں۔ تو وہاں جب قطبی ستارہ، اس سے ڈائریکشن کا تعین کیا جاتا تھا کہ قطبی ستارہ یہ ہے، اور یہ جب تمہارے کندھے کے اوپر ہوگا تو تمہارا رخ قبلہ کی جانب ہوگا۔ تو اب کشتیاں چلتی تھیں، ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی، تب جا کے وہ کنارے لگتی تھی۔ اب اگر کوئی آدمی کشتی میں نہ بیٹھے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا، منزل تک جانے کے لیے کشتی ضروری ہے،
اور کشتی میں بیٹھ کر اگر ستاروں سے رہنمائی نہیں حاصل کرے گا تو کسی بھنور میں پھنس جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کشتی میں بیٹھنا اور پھر ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنا تب جا کے منزل پہنچے گی۔ تو گویا حضور کی ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہوا کہ میری آل کا دامن پکڑ لو، ان کی محبت دل میں پیدا کر لو اور میرے صحابہ کو فالو کر لو، ان کے پیچھے لگ جاؤ، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی کشتی پہ نہ بیٹھے، کنارے پہ کھڑے ہو کے صرف ستاروں کو دیکھتا رہے تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ اور اگر کشتی میں تو بیٹھ جائے کہ مجھے ستاروں کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو اگر آل پاک کا دامن نہیں پکڑیں گے، ان کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو پھر بھی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ اور اگر ستاروں سے رہنمائی نہیں حاصل کریں گے تو کسی بھون میں پھنس جائیں گے، شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تمہارا اس آیہ مبارکہ میں بھی اہل بیت اطہار کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث، یہ موضوع جو ہے نا محرم شریف کا اور اہل بیت اطہار کی شان کا، یہ تو اتنا وسیع ہے کہ اس میں انسان کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز بیان کروں وقت کے اندر۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک اور آیہ مبارکہ اور اگر موقع ملا، ٹائم بچا تو پھر انشاءاللہ ایک حدیث پاک اس سلسلہ میں عرض کروں گا۔ مفسرین کرام نے ایک روایت لکھی ہے اور راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے حبر امت، اس امت کے سب سے بڑے عالم۔ اور یہ حبر امت بن کیسے گئے، سب سے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ بچے تھے، 13 سال ان کی تقریباً عمر تھی، اور فتح مکہ کے موقع پہ یعنی اس وقت یہ ہجرت کر کے آئے تو 2 سال کا عرصہ حضور کی بارگاہ میں ان کو ملا، یعنی 11 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک۔ تو یہ بچپن کی عمر ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے بن گئے حبر امت؟ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا بیت الخلاء جانے کا۔ اب کسی کو کہا نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے قرائن سے یہ اپنا اندازہ کر لیا کہ حضور بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں، اور اس زمانے میں بیت الخلاء میں پانی لوٹے سے باہر لے کے جانا پڑتا، باہر سے لے کے جانا پڑتا تھا۔ پہلے تو بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، پھر بنائے گئے، لیکن پانی ساتھ لے کے جانا، ہاتھ کی طرف نہیں کہ لوٹا وہاں ٹوٹا کھولو بھرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے لیکن حضور کی بارگاہ میں رہنے والے اور دربار نبوت کے ادب احترام کو سمجھنے والے تھے۔ یہ پہلے سے اٹھے اور پانی کا لوٹا بھرا اور بیت الخلاء میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے گئے تو دیکھا پانی بھر کے رکھا ہوا ہے، کسی کو حکم نہیں دیا، خود ہی بھر کے۔ حضور خوش ہوئے، واپس تشریف لائے تو فرمایا کس نے پانی بھر کے رکھا تھا؟ عرض کیا حضور میں نے رکھا۔ فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضور کے قریب ہوئے، حضور نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم علمہ التأویل، یا رب ذوالجلال اسے قرآن پاک کی تفسیر سکھا دے، اسے قرآن پاک کی تفسیر سکھا دے۔ اب حضور کی دعا اور حضور کا سینے سے لگانا تھا کہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن پاک کی جو تفسیریں بیان کی آیات کی، اس کو آگے آپ کے شاگردوں نے جمع کیا تو تفسیر ابن عباس کے نام سے آج بھی چھپی ہوئی ملتی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔
1400 سال سے زیادہ، 1450 سال ہونے کو ہیں جس مفسر نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، جب تک حضرت عبداللہ بن عباس کی اس تفسیر سے وہ خوشہ چینی نہیں کرتا، اس کا مطالعہ نہیں کرتا، اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے حوالے اس تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ سب سے بڑے امت کیسے، بڑے امت سب سے بڑے عالم کیسے بنے؟ حضور نے سینے سے لگا کے گویا وہ علوم نبوت ان کے سینے کے اندر منتقل کر دی۔ ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیونکہ حضور کے وصال کے وقت ان کی عمریں کوئی 5-6 برس یہی تھی، تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دونوں، تو دونوں بیمار پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار کرسی کے لیے، ساتھ میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نظر مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو صحت عطا فرمائے۔ اب نظر اس عبادت کو کہتے ہیں جو شرعی اعتبار سے شریعت نے جس کو لازم نہیں کیا، کوئی نفلی عبادت۔ انسان مثلا نماز 5 گانا فرض ہیں، وتر واجب ہیں، کوئی آدمی کہے کہ جی میں اتوار کو ظہر کے بعد 2 نفل پڑھوں گا، اپنے اوپر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 نفل پڑھوں گا، اب یہ نظر ہوئی، اب اس پہ وہ 2 نفل واجب ہو گئے۔ کوئی آدمی کہے جی میں اتوار کو روزہ رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے، اب وہ روزہ حالانکہ نفلی روزہ ہے، آج کا روزہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا، رمضان شریف کے روزے پر، اب اس پہ وہ لازم ہے۔ اسی طرح کوئی صدقہ و خیرات کوئی آدمی از خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں 3 روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ میرے ان شہزادوں کو صحت عطا فرمائے، میں 3 روزے رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے اندر سے سن رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ ان کی ایک کنیز تھی حضرت فضہ جن کا نام تھا، انہوں نے کہا میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کو صحت عطا فرمائی۔ حضرت علی نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور کچھ جو ملے یا ایک یہودی سے قرض لیے، گھر لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے چکی میں ان کو پیس کر آٹا تیار کیا، روزہ رکھا۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد پانی سے یا کھجور سے روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے پہ آواز آتی ہے، یا اہل بیت رسول اللہ انا مسکین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا آپ کے کہنے پر حضرت علی نے وہ روٹیاں اٹھائیں، مسکین کو دے دی، خود پانی پی لیا، رات گزار دی۔ دوسرے دن روزہ رکھا، دوسرے دن شام کو اسی طرح جب کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو دروازے سے آواز آتی ہے، یا اہل بیت رسول اللہ انا یتیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں ایک یتیم ہوں، میرا باپ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ الزہرا کے کہنے پہ وہ روٹیاں اٹھائیں، اس یتیم کو دے دیں، پانی پی لیا، رات گزار لی۔ تیسرا روزہ رکھا، شام کو کھانا کھانے کے لیے اسی طرح بیٹھتے ہیں، پھر دروازے سے آواز آتی ہے، یا اہل بیت رسول اللہ انا اسیر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں ایک قیدی ہوں، غلام ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔
حضرت علی نے وہ روٹیاں اٹھائیں، اس اسیر کو دے دی، قیدی کو یا جو غلام تھا اس کو دے دی، خود پانی پی لیا۔ 3 دن تک ایسے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ آیات لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، جس نظر کو مانتے ہیں اس کو پھر پورا کرتے ہیں، اور اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا، یعنی روز قیامت سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں علی حبہ، اس کا ایک مرجع بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنی ضرورت اور خواہش کے باوجود، یا علی حبہ علی حب اللہ، کہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے یہ ہے کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تو تم سے کسی بدلے کے طلبگار ہیں کہ کھانا کھلایا چلو کوئی بدلہ دو، بدلہ تو درکنار، ہماری تو یہ بھی خواہش نہیں ہے کہ چلو ہمارا شکریہ ہی ادا کر دو، نہیں، شکریہ کی بھی خواہش نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل کر کے اہل بیت رسول کے اس عمل کی تصدیق فرمائی اور ان کی تائید فرمائی، اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ اب یہاں 1-2 باتیں میں ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ بہت سے مفسرین کرام نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے اور بعض محدثین نے اس پہ کچھ اعتراض کیے ہیں، یعنی یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، اس پہ یعنی کچھ، اور اعتراض جو ہے وہ عقلی ہیں، یعنی سند پہ نہیں بلکہ اس کے عقلاً کہ اس طرح ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جی اس طرح کا صدقہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی کے پاس خود کچھ نہ رہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ اعتراض درست ہو تو پھر تو حضرت صدیق اکبر پر بھی اعتراض ہوگا، جو گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے پوچھا ماں اب کہیں تلے اہلے کا، گھر والوں کو یہ کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا اب کہیں تو لہم اللہ و رسولہ، گھر تو اللہ رسول کا نام ہے، جو کچھ گھر میں تھا وہ ایک بجکی میں باندھ کے، کپڑے میں باندھ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے تھے۔ تو عقلی اعتراض تو اس پر بھی ہو سکتا ہے بھئی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ روایت درست نہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء القرآن کے اندر بھی اس واقعہ کو نقل کیا، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ تمام دلائل جو ہیں جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کو بھی بیان کیا، بھئی لوگوں نے، امام راضی نے یہ اعتراض کیا، فلاں نے یہ اعتراض کیا، فلاں نے یہ اعتراض کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار جو ہیں وہ اس کے محتاج نہیں ہیں، کہ اگر یہ واقعہ بالفرض نہیں بھی ہوا ہے تو ان کی شان پھر بھی بڑی بلند ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان میں موجود ہیں۔ اگر یہ واقعہ نہیں بھی ہوا ہے تو وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ اگر یہ واقعہ نہیں ہوا اور یہ آیتیں ان کی شان میں نازل نہیں ہوئی تو فرماتے ہیں پھر بھی ان کی شان بڑی بلند ہے، اور فرماتے ہیں اگر یہ واقعہ بالفرض نہیں بھی ہوا ہے
یعنی اس طرح حضرت علی نے روزے نہیں رکھے ہیں اور ان کی شان میں اگر آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں تو فرماتے ہیں پھر بھی ان آیات کا سب سے پہلا مصداق اہل بیت رسول ہی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اللہ تبارک، کیونکہ جب آیت نازل ہوتی ہے نا کسی خاص واقعہ کے متعلق تو وہ خصوص واقعہ جو ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے. سب نیک بندوں کی یہی شان ہے، اللہ کے نیک بندوں کی. تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ہی پہلا مصداق ہیں ان آیات کا کہ ان کی شان یہی ہے. یہاں ایک اور بڑی عام بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں جی ماشاءاللہ جی صاحب بڑے سخی ہیں، جی دیکھو کتنی سخاوت کرتے ہیں، لوگوں میں واہ واہ ہو، بلے بلے ہو، لوگ تعریف کریں. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ رب کی محبت میں رب کو راضی کرنے کے لیے. اور یاد رکھیں کہ یہ چیز بڑی ضروری ہے. کسی بھی عمل کے آخرت میں فائدہ مند ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو بظاہر کتنا ہی اچھا عمل ہو، اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری دکھلاوا مقصود ہے کہ لوگ واہ واہ کریں جی ماشاءاللہ جی مولوی صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب بڑے نیک ہیں جی، دیکھو جی کتنے نیک کام کرتے ہیں. لوگ تو واہ واہ کریں گے ہیں جی، لوگوں کی واہ واہ بھی ہو جائے گی، ماشاءاللہ جی شاہ صاحب نے بڑی تقریر کی، واہ واہ تو ہوگی. اگر اس مقصد کے لیے میں تقریر کروں کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ نعرے لگائیں، تو لوگ نعرے لگائیں گے، واہ واہ کر جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. اللہ کی رضا تو مقصود نہیں ہے، تو پھر جب اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو آخرت میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. آخرت میں تو وہی فائدہ دے گی نیکی جس میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی. اور اگر دنیا کی تعریف مقصود ہے تو دنیا میں تو تعریف ہوتی ہے، لوگ بلے بلے بھی کرتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، تو بس وہ جو چاہیے تھا وہ ہو گیا، وہ مل گیا. تو آخرت میں تو تبھی فائدہ ہوگا جب خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کی جائے گی. اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی فائدے مند ہوگی. اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر چاہے بظاہر کتنا ہی بڑا نیک کام ہو وہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گا. دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، دنیا کا فائدہ بھی مل جائے گا، آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں از علی آموز اخلاص العمل، شیر حق را دام مطہر از دغل. فرماتے ہیں اگر عمل کے اندر اخلاص سیکھنا ہے تو آؤ حضرت علی کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضرت علی کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں اور شیر حق کے عمل کو کسی قسم کے کھوٹ سے تو پاک جانا. یہ شعر اس کے بعد پھر واقعہ بیان کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی ایک جنگ کے اندر ایک پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے، تلوار ہے دونوں کے ہاتھ میں، ڈھال ہے، ڈھال پر تلوار کا مخالف کا وار سے بچاؤ کیا جا رہا ہے اور تلوار سے اس پہ وار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت علی نے اس کو نیچے گرا لیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور تلوار سے اس کا گلا کاٹنے لگے. اب وہ چونکہ بے بس تھا، آپ کے کنٹرول میں تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، حقارت اور اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. سمجھا کہ اب قتل تو انہوں نے کر ہی دینا ہے تو قتل ہی کرنا ہے، اور کیا کریں گے، تو چلو اپنے دل کی بڑھاس نکالو. حضرت علی کے منہ پہ اس نے تھوک دیا اور دل میں خیال آیا کہ تھوک تو میں نے دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ میری گردن نہ کاٹے، پہلے میرے پاؤں کاٹیں، ہاتھ کاٹیں اور مجھے تڑپا تڑپا کے ماریں.
لیکن اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا اور الگ کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور کھڑا ہو کے کہنے لگا بڑی بڑی جنگوں میں گیا ہوں، بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آج جیسی لڑائی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ فرمایا بھائی کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ نے مجھے قابو کر لیا تھا، میں آپ کے اختیار میں تھا، تو آپ مجھے قتل کرنے لگے، میں نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب شاید مجھے اس طرح سیدھا قتل نہیں کریں گے بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹیں گے اور تڑپا تڑپا کے ماریں گے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا گفت من تیغ از پہ اکمی زنم بندائے حکم نمامور تنم۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جو یہ لڑائی کرتا ہوں نا، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنے خواہش کا بندہ نہیں ہوں۔ اور شیر حکم نیستم شیر ہوا فعل من بردین من باشد گواہ۔ فرمایا کہ میں اللہ کا شیر ہوں، اپنے خواہش کا بندہ نہیں ہوں، اور میرا فعل میرے دین پر گواہ ہے، یعنی میرے کردار کو دیکھ کر لوگ میرے دین کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا مولانا روم نے جو کہی ہے حضرت علی کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی اہم ہے، بڑی غور سے سننے والی ہے، اور خاص طور پر ہم جو اس غیر اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، چاہے یورپ ہو یا کہیں بھی کوئی غیر اسلامی معاشرے، ویسے تو سب کے لیے ضروری ہے لیکن غیر اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کے لیے یہ زیادہ اور زیادہ امپارٹنٹ اور بلند رائے ہے، کیونکہ اب دیکھیے یہاں پہ ایک طرف میڈیا ہے جو اسلام کی غلط تصویر پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کا کردار ہے کہ دنیا جہان کی خرابی جو ہے ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، چوری ہو، ڈاکہ ہو، ڈرگز ہو، کوئی بھی غلط کام ہے تو مسلمان یا غلط تصویر اسلام کی پیش کرتا ہے لوگوں کو، اور دوسری طرف جب ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بھی مسلمان بھی، تو ہمارے کردار سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، حالانکہ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو مسلمان کا مذہب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے کردار کو دیکھ کر لوگ میرے دین اور مذہب کی حقانیت کے قائل ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فعل من بر دین من باشد گواہ۔ جب اس نے کہا، اس نے سنا، اس نے کہا حضرت علی کو کہ آپ نے اس لوہے کی تلوار کے ساتھ تو مجھے قتل نہیں کیا ہے لیکن اپنے کردار کی تلوار سے مجھے گھائل کر دیا ہے، ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجیے، کہیں میدان جنگ میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت نبوت کو بڑی بلند شان عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ٹائم بچا، ہمارے محترم فاضل انہوں نے جو مجھے ٹائم دیا تھا 5 منٹ اس سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، تو میں 1-2 منٹ اور لوں گا، بات کو ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ موقع ملتا رہتا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے جو۔ تو اہل بیت اطہار کی شان کو، حضرت امام علی مقام کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہے
کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ اور ایک اور شاعر نے اسی وزن پہ، اسی زمین پہ شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں دو پل کی تھی جہان میں حکومت یزید کی، کیا جس حکومت کے لیے اس نے اہل بیت اطہار کا خون، اہل بیت رسول، خانوادہ رسول کا خون اس بد نصیب نے اپنے ذمہ لے لیا، اپنے سر لے لیا، وہ کیا حکومت؟ ذلت کی موت وہ چند دن بعد مر گیا، تو وہ کیا حکومت؟ دو پل کی تھی جہان میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج دیکھیے یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 1400 سال ہونے کو آپ کی شہادت کو آج بھی اس طرح نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے گویا ابھی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور بعد قیامت پھر دنیا دیکھے گی۔ حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں نواسے تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہاں پر ان کی شان کا اظہار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔